میں آپ لوگوں کو میں کئی سالوں سے میں یہ بتاتا ہوں، میں میرے اوڑیسہ کے بھائی لوگوں کو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ باطل اس چیز پہ اتنا مضبوط ہے، اس چیز میں ان کا اتنا زیادہ کام چل رہا ہے کہ امت کے نوجوانوں کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالو، کچھ سلوگن ڈال دو اندر میں، قرآن ماننا ہے، حدیث ماننا ہے، بس یہ سلوگن ڈالو، ان کو عبادت کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ کے ولی کے غلامی سے نکالو، تاکہ شیطان کا کام ان پہ حاوی ہو جائے۔ ہمارے اندر اور ایک گمراہ لڑکے کے اندر یہ فرق ہے، ہمارے لڑکا جتنا خراب ہو جائے، ایک پیر ماننے والا، ایک ولی ماننے والا، اللہ کے نیک بندہ سے جڑنے والا ایک لڑکا، چاہے کتنا بھی شرابی ہو جائے، چاہے کتنا بھی غلط کام کر لے، اگر وہ یہ اس کے پیر کے دربار پہ پہنچ جائے اور حقانی کوئی پیر اس کے صحبت میں وہ بیٹھ جائے تو اسے توبہ کی موقع مل جائے گا۔ اور تمہیں اگر اکیلے رہتے ہو، تم گمراہ اس حد تک تم بن جاؤ گے کہ تمہیں یہ شیطان وسوسہ دے گا کہ تیرے تو معاف نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مقام پہ نسبت جڑنا ہے، ہمیں اس مقام پہ قائم رہنا ہے، ہمیں اس مقام سے تہہ دل سے جڑنا ہے اور جڑ کے یہاں پہ اعمال کرنا ہے، اور ہمیں یہ چیز اپنے دل پہ لانا ہے۔ میں ایک حکایت بتاتا ہوں، پھر آخر کی طرف پہنچوں گا انشاءاللہ، ظہر کی نماز یہیں پہ ہوگی، یاد رکھ لے۔ یہ اکابر علماء دیوبند کی ایک کتاب ہے ارواح الثلاثہ، وہاں سے میں نے دیکھا، میں کئی سال پہلے یہ پڑھا تھا، پھر آج میں اوڑیسہ سے آ رہا تھا تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہی حکایت میرے نظر پہ آ گیا، کیونکہ ہمارے بیچ میں چند دیوبند کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تو ہم اکابر علماء دیوبند کو مانتے ہیں، ان کا یہ they are claiming that we are the followers of اکابر علماء دیوبند، بٹ ان کی اعمالی زندگی پہ یہ نظر نہیں آتا۔ عبدالقدوس گنگوہی ایک بہت بڑے بزرگ رہے گنگو کے، ان کے پوتا، میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں بس چھوٹا شارٹلی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ والے کی درگاہ پہ ہمیں کیوں وقت دینا ہے۔ آپ نے خانقاہ نقشبندیہ سے تعلق تھا آپ کا، اپنے دادا کے ایک پیر مرید کے پاس گئے کہ حضرت میرے دادا کے پاس جو چیز تھا وہ ہمیں دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نذرانہ لیجئے، آپ اشرفی لیجئے، آپ کھانا کھائیے، آپ چلے جائیے، اللہ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ملنا ہے، تو آپ نے اس کو کئی مہینہ خانقاہ میں رکھا اور خانقاہ میں وہ سارے کام دی جو آپ نے زندگی بھر نہیں کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے دل سے جتنا جتنا بغض تھا اس کو نکال کے پہنچایا، بولے جائیے آپ اپنے ہندوستان کے زمین پہ لے جائیے، اور یاد رکھیے کہ بغض سے کبھی کامیابی نہیں ملتا۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جن لوگ پیر سے اس لیے جڑے گا کہ پیر اس کو اللہ تک پہنچا دے، یہ نہیں ہے کہ پیر کے مجلس میں جانا ہے اور کچھ فائدہ لے لینا۔ میں اپنے